بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام دوستوں، نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل، السلام علیکم۔ میں محمد عزیر رستم، چیئرمین SYNF سندھ ینگ نرسز فیڈریشن کی طرف سے آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت ضروری بات کہنے جا رہا ہوں، اور آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہماری جو فیلڈ میں ہمارے جو بہت ہی زیادہ ریسپیکٹیبل لوگ، ڈاکٹرز اور اس کے ساتھ ہماری نرسز، پیرامیڈیکل، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح تمام ہاسپٹلوں میں، پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اور اس دور میں جب کہ ایک وبا پھیلی بھی پوری دنیا کے اندر اور انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا جا رہا ہے، اور ہم جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسیحا کی فیلڈ کہلاتی ہے، اور اس دور میں بھی جو فرنٹ لائن سولجر جسے کہا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل، ہمارے پولیس کے جوان، رینجرز کے جوان، آرمی کے جوان اور مختلف تنظیمیں، NGOs، ہر کوئی اپنی جگہ پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت جب ہر ایک مریض کو ہماری ضرورت ہے، جو اپنی سانسیں گن رہے ہیں مریض ہاسپٹلوں میں جو داخل ہیں، مجھے بہت افسوس اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے بھی اس دور میں جا کے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر گورنمنٹ کو بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں اپنی ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ کسی بھی نرس کے لیے آج تک ان تنظیموں میں کوئی بھی کام نہیں کی۔ میں ان ڈاکٹرز، ان پیرامیڈیکل، ان نرسز کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت کسی گرینڈ پتہ نہیں کس کوئی کمیٹی، کوئی کیا کمیٹی، نہ جانے کوئی کام کرنا نہیں ہوتا جس کو کمیٹی بنانا بہت آسان ہے، پھر بیٹھ کے کمیٹیاں بناتے ہیں اور مہینوں سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ڈیوٹیاں نہیں کر رہے ہیں اور ڈیوٹیوں سے جو ہے نا یہ گھبرا کے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، یہ مریضوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے۔ اب جب جنگ چھڑی ہے تو ہم کیا کہیں کہ اپنے سولجر کو کہیں کہ جی ہتھیار پھینک دیں؟ ہم بہادر قوم ہیں، ہم اپنا ہتھیار نہیں پھینکیں گے، ہم دشمن سے جنگ لڑیں گے۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈیکل، ہماری نرسز، یہ وہ بہادر سپاہی ہیں جو اس جہاد میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ان نرسز کو، ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈیکل کو جو اس وقت اس وبا کے ساتھ لڑ رہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور اس وبا کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرا سلوٹ ہے ان تمام نرسز، ان ڈاکٹرز، ان پیرامیڈیکل کو، نہ کہ ان ڈاکٹر، ان پیرامیڈیکل، ان نرسز کو جو کہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے پیچھے جو آج چل رہے ہیں وہ چند لوگ ہیں۔ یہ آئے دن گورنمنٹ کے لیے پرابلم پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دے جو انہوں نے 14 نکات دیے، ان 14 نکاتوں میں کیا نرسز کا ہے مجھے ذرا بتایا جائے، کیا نرسز کے لیے کام ہوا ہے مجھے ذرا بات بتائی جائے کہ یہ جو چار کا جو ٹولہ ہے جو بیٹھ کے نرسز کے لیے عامی بڑھ رہا ہے کہ ہم نرسز کے مسیحا ہیں، یہ ہے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس گناونی سازش کے تحت اس ہیلتھ ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ لوگ تلے ہوئے ہو۔ میں کہتا ہوں اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف سندھ، منسٹر ہیلتھ جس جدوجہد اور جس ایمانداری کے ساتھ اس وقت سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے ان کے خلاف جو ہے نا گرینڈ الائنس یہ وہ بنائیں جس کی کوئی بھی، میں اس کو مسترد کرتا ہوں ایز اے چیئرمین SYNF کی طرف سے، میں اس گرینڈ الائنس کو بالکل مسترد کر رہا ہوں۔ ہمارے لوگ جہاں پر پوری سندھ کے اندر کہیں بھی کسی بھی ہاسپٹل میں ہیں وہ اس کو بالکل سپورٹ نہ کریں۔ ان میں چند لوگوں کی شرارت ہے، یہ ان کے ذاتی مقاصد ان میں چھپے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے تمام نرسز اور پیرامیڈیکل ڈاکٹرز کو روڈوں پہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ خدا را
آپ مسیحا ہو، آپ مریضوں کی خدمت کرے، آپ کو اس کا صلہ اللہ دے گا، نہ کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بنے جو اس کے بعد اب مجھے ایک بات کا سوال چاہیے، اب جواب چاہیے آپ لوگوں سے. کچھ شرائط آپ کے ہیں کہ ہمیں پی پیز نہیں مل رہی. میں کہتا ہوں آپ پورے سندھ گورنمنٹ میں کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں، اگر آپ کو پی پیز نہیں ملی آپ پھر بات کریں اور آ کے میرا گریبان پکڑیں کہ جی ہمارے یہاں پی پیز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سیپر بھی 2 پی پیز پہن رہے ہیں. ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہزاروں کی تعداد میں پی پیز پڑے ہوئے ہیں. اس کو میں جھوٹ کا پلندہ کہتا ہوں جو سازش کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور گورنمنٹ کے خلاف، اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں رسک الاؤنس نہیں مل رہا ہے. سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا رسک الاؤنس، اس سے پہلے بھی یہ رسک الاؤنس لے رہے تھے. ایکسٹرا چارج مل رہا ہے ان کو، ایکسٹرا ان کو الاؤنس دیا گیا ہے، وہ بھی آرڈر آ چکی ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں پروفیشنل الاؤنسز نہیں مل رہے ہیں. یہ 2007 سے پروفیشنل الاؤنسز لے رہے ہیں. ان کو سیکیورٹی کے لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلوں کو سیکیورٹی دے، مگر جو چیزیں ان کو مل رہی ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ ہم اس کی کنڈم کرتے ہیں اس بات کے لیے. ہماری پوری ٹیم، ہمارے SYNF کی ٹیم، اور ہم نے اپنا الائنس بنایا ہوا ہے اس وقت، میں اس کا بھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، اور بلکہ کی ہے میں نے کل اس کو. ہم نے جوائنٹ ایکشن الائنس کے نام سے ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے جس میں ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس اور ہماری نرسز جو اس وقت ڈیوٹیوں پر ہیں اور 24 آورز ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تمام کٹ مکمل طریقے سے ان کے پاس ہیں، اور ہاسپٹل میں کووڈ کے حساب سے جو چیزیں ملنی چاہیے اویلیبل ہیں. ہر چیز، اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے ان کو پی پیز نہیں مل رہے ہیں، کوئی اور پرابلم ہے تو وہاں ہمیں بتائیں. میں نہیں سمجھتا کسی بھی ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے کوئی چیز کی کمی ہوگی. تمام چیز بھرپور طریقے سے دی گئی ہے، اور منسٹر ہیلتھ خود نرسز کے لیے اتنا کام کر رہی ہے. آتے ہی اس نے LHV، مڈ وائفری اور نرسز کے لیے بہت زیادہ اقدام اٹھائے اس نے، اور وہ اس پروفیشنل کو عزت دینا چاہ رہی ہے، اور اس کو ہائی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ جو نرسز کے اختیارات اور جو ان کے مراحت ہے ہماری منسٹر صاحبہ ان کو دینا چاہ رہی ہے. مگر شرارتی لوگ ان نرسوں کو ان کی دہلیز تک پہنچنے نہیں دے رہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نرس اس تمام چیزوں سے مستفید ہو. وہ چاہتے ہیں یہ مسئلوں میں رہیں اور ہمارے لیے نعرے لگاتے رہے اور یہ بیٹھ کر پیچھے مزے اٹھائیں. خدارا آنکھیں کھولیں. سالوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو. مجھے پورے سندھ کے نرسز بتائے کہ انہوں نے آج تک آپ لوگوں کو پروفیشنل الاؤنسز کیوں نہیں کروائے، جبکہ ان تمام لیڈروں کے پروفیشنل الاؤنسز مل رہے ہیں. NICVD کو مل رہا ہے، NICH کو مل رہا ہے اور جنا کو مل رہا ہے. باقی سندھ گورنمنٹ کے تمام نرسز کو کیوں نہیں مل رہے؟ انہوں نے پلاٹ لیے، سندھ کے نرسز کو کیوں پلاٹ نہیں دیے؟ انہوں نے رسک الاؤنس لے رہے ہیں، سندھ کے نرسز کو کیوں الاؤنس نہیں مل رہے؟ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں. ہماری SYNF انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ہر چیز دے گی جس سے آپ سالوں سے محروم رہے ہو. ان کالے بیڑیوں سے اپنا دامن چھڑائیں، آپ الگ ہو جائیں ان سے، ہماری تنظیم کو جوائن کریں. انشاءاللہ یہ سارے مراد ہم آپ کی دہلیز تک پہنچائیں گے. ہم آپ کو کہیں بھی کسی روڈ کسی سڑک پہ نہیں بٹھائیں گے. آپ کی عزت و احترام ہمارے دلوں میں ہوگی. ہمارے نرسز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈیکل، یہ ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے. آخر میں یہی شکر گزار ہوں میں سندھ گورنمنٹ کا بھی، منسٹر ہیلتھ کا، سیکریٹری ہیلتھ کا، جو اس وقت اس جنگ سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر جو اس وقت ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، وہ نرسز جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، وہ پیرامیڈیکل جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. یہ ہماری شان ہے. ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. تمام پاکستان آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں، رینجرز کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم پولیس کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم تمام NGOز جو اس وقت کام کر رہے ہیں. صرف چند مفاد پرست جو روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدارا ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. یہ مہینوں سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اسٹرائک پہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھروں پر ہے. ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے اندر کارروائی کی، اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں سندھ میں لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں، ایسے ڈاکٹر جو اپنی منمانیاں کر رہے، نوکریوں کے بہانے ڈیوٹیاں نہیں کرنا چاہ رہے، گرینڈ الائنس کا حصہ ہے، ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے. السلام علیکم.